بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اپنے پیاروں کی وفات پر ہمارے دل دکھ سے بھر جایا کرتے ہیں۔ اپنے کسی قریبی عزیز کو کھونے کا غم ہمہ وقت ہمارے دل کو اذیت سے دوچار رکھتا ہے، اور ہمارے انہی پیاروں کے ساتھ اگر موت کے بعد کچھ غیر معمولی واقعات ہونے لگ جائیں جن کا تصور بھی محال رہا ہو تو روح تک کانپ جاتی ہے۔ ہم ان کی مدد کے لیے نکلتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ ان کے سبھی اسباب تو کٹ چکے ہوتے ہیں۔ میرا دماغ بالکل بند ہو چکا تھا۔ مجھے سوچ سوچ کر فکر ہو رہی تھی کہ اب میرے گھر کا کیا بنے گا، میں اپنی بیوی کے بغیر کیسے زندگی گزاروں گا۔ سب سے بڑھ کر میرے دونوں بیٹیاں اور ایک بیٹا ابھی بہت چھوٹے تھے۔ ابھی بچوں کو ماں جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتا۔ میری بیوی کا غسل اور کفن کا انتظام کرنے کے بعد گھر والوں نے مجھے اندر بلایا تاکہ میں جنازہ اٹھنے سے پہلے اپنی بیوی کو آخری بار دیکھ لوں۔ میں اندر گیا تو بیوی کو دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں مرد تھا مگر پھر بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میری اپنی بیوی سے دلی وابستگی کھل کر عیاں ہو رہی تھی۔ اپنی محبوب بیوی کو آخری بار رخصت کرنا میرے لیے بہت اذیت ناک تھا، مگر میں نے اس غم کو بھی سہ لیا اور جنازے کو کندھا دے کر جنازہ گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ بیوی کی آخری رسومات کے بعد میں گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کی بھی طبیعت ناساز ہو گئی ہے۔ وہ اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے ماں نظر نہ آنے پر پریشان ہو کر رونے لگتا۔ میں اپنا دکھ بھلا کر بیٹے کو سنبھالنے لگا، مگر اس کا بخار بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ابھی دن کا وقت تھا، اس لیے میں بیٹے کو لے کر ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے بہت مشکل سے اس کا ٹیمپریچر کم کیا، مگر اس میں ہی ہمیں شام سے رات ہو گئی۔ بیٹے کو گھر لایا تو وہ مجھ سے دور ہونے کو تیار نہ تھا۔ اسے سنبھالنے کے چکر میں اپنی بیوی کی قبر پر اس دن دوبارہ نہیں جا سکا، اور مصروفیت میں ہی دوسرا دن بھی ایسے نکل گیا۔ 2 دن بعد میرے بیٹے کی حالت سنبھلی تو میں نے دن کے وقت اسے سلایا اور خود بیوی کی قبر پر پہنچ گیا۔ میں جیسے ہی قبر پر پہنچا، مجھے دیکھ کر قبرستان میں موجود کتے مجھے دیکھ کر بھونکنے لگے اور اچانک میری بیوی کی قبر پر پنجے مارنے لگے۔ میں نے ان کتوں کو بھگانے کی کوشش کی، مگر وہ مسلسل قبر کھودنے کی کوشش کرتے بھونکتے رہے۔ میں نے بہت مشکل سے کتوں کو وہاں سے بھگایا اور ڈرانے کے لیے وہیں زمین پر اینٹ اٹھائی تو وہاں سے بھاگ گئے۔ میں سر جھٹک کر بیوی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے لگا اور کچھ دیر بعد اٹھ کر گھر چلا گیا۔ گھر میں ابھی مہمان موجود تھے، میرے بہن بھائی بھی میرے گھر میں رہ رہے تھے، ابھی اور جاننے والے بھی تعزیت کے لیے آ رہے تھے، مگر میں اپنے بچوں کا وقت بھی ضرور نکالتا تھا اور بیوی کی قبر پر بھی روزانہ 1 گھنٹے کے لیے ضرور جاتا تھا۔ اسی طرح اپنے لیے کچھ لمحے سکون کے تلاش کرتا تھا، مگر میں جب بھی بیوی کی قبر پر جاتا وہ دونوں کتے قبر کے پاس آ کر بھونکنے لگتے اور قبر کھودنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں انہیں ڈرا کر وہاں سے بھگا دیتا، مگر مجھے یہ بات پریشان کرنے لگی۔ میں گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا کہ نہ جانے میرے جانے کے بعد میری بیوی کی قبر کے ساتھ یہ کتے کیا کرتے ہوں گے اور یہاں یہ آتے ہی کیوں ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کی قبر بھی کچی رکھی تھی کیونکہ ہمارا گھرانہ بہت مذہبی تھا اور میں قبروں کے بارے میں اسلامی تعلیمات جانتا تھا۔ یہ قبر پکی کرنا یا اس پر سنگ مرمر لگانا گناہ تھا، لیکن اب مجھے یہی بات پریشان کر رہی تھی کہ کچی قبر کو وہ کتے کھودنے نہ لگ جائیں۔ ایسے تو وہ قبر میں گڑھا کر دیتے اور میری بیوی کی میت کی بھی عزت بھی کرتے۔ میں گھر جانے سے پہلے بھی بار بار ان کتوں کو وہاں سے دور بھگاتا تھا، اور جب تک گھر رہتا تب بھی مجھے اپنی بیوی کی قبر کی فکر ستاتی رہتی، عجیب سے وسوسے آتے رہتے۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کتے کو ایسے قبر کی کھدائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میری بیوی کی قبر بہت اچھی بنی تھی اور قبر کی کھدائی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، نہ جانے کیوں وہ 2 کتے میری بیوی کی قبر پر ہر وقت منڈلاتے رہتے تھے۔ کچھ دن تو میں مصروفیت اور مہمانوں میں پھنسے رہنے کی وجہ سے قبر پر تھوڑی دیر کے لیے جاتا، اور اس دوران کتے آتے تو انہیں ڈرا کر بھگا دیتا اور فاتحہ پڑھ کر واپس گھر آ جاتا تھا۔ مگر پھر کچھ دن بعد گھر سے مہمان رخصت ہو گئے تو ہمارے گھر کی روٹین معمول پر آ گئی۔ میری بیوی کی کمی ہم چاروں کو بہت شدت سے محسوس ہوتی تھی، جس پر میں تو صبر کر جاتا تھا، مگر میرے بچے گم سم رہنے لگے۔ میں نے اپنی ملازمت پر جانا شروع کیا تو گھر پر اکیلے بچوں کا رہنا مشکل ہو گیا۔ میں نے گھر پر ملازمہ رکھ لی۔ وہ عورت میری مرحومہ بیوی کی پرانی رشتہ دار تھی۔ وہ بیوہ اور بے اولاد تھی۔ اب عمر بڑی تھی مگر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نیک عورت تھی، اس لیے اس کو میں نے اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے گھر میں ہی رکھ لیا۔ وہ بچوں کو بہت پیار سے سنبھالتی تھی۔ بچے اس کی وجہ سے کچھ نارمل ہونے لگے تو
میں مطمئن ہو گیا۔ بچے دونوں اسکول میں جانے لگے تو میں نے بیوی کی قبر پر جانا معمول بنا لیا، اور اب میں فرصت سے وہاں جاتا اور کافی دیر بیٹھ کر وہاں تلاوت کرتا رہتا تھا۔ وہ دو کتے اب بھی مجھے دیکھ کر میری بیوی کی قبر پر منڈلاتے رہتے اور بھونکتے ہوئے مجھے متوجہ کر کے میری بیوی کی قبر کھودنے کی کوشش کرتے تھے۔ شروع میں تو میں غصہ کر کے انہیں بھگاتا رہا تھا، مگر اب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ سب قبریں چھوڑ کر میری ہی بیوی کی قبر پر کیوں آتے تھے، اور ان کا انداز ایسا تھا جیسے مجھے متوجہ کر کے وہ قبر کھودنے کا اشارہ دیتے تھے۔ میں اس بات پر کھٹک گیا، لیکن قبر کو بلا وجہ کھولنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ایک ناسمجھ جانور کی حرکت پر میں اپنی بیوی کی قبر نہیں کھول سکتا تھا۔ میں کتنے ہی دن ان کتوں کی بات سمجھ کر بھی نظر انداز کرتا رہا، مگر میرا دل بری طرح بے چین رہنے لگا تھا۔ راتوں کو بھی میں سونے کی کوشش کرتا، مگر مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ میری بیوی ایک کوٹری میں بند تھی، اور کوٹری میں ہر جگہ آگ لگی ہوئی تھی۔ میری بیوی بہت پریشان سی بیٹھی تھی، مگر کچھ بول نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی بے بسی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں کوٹری کے باہر کھڑا تھا، مگر میں بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کو آگ میں گھرا دیکھ کر اتنا پریشان ہوا کہ حواس باختگی میں میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو میرا پورا وجود پسینے سے تر تھا، اور میں بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ خواب مجھے بری طرح گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں کتنی دیر بستر پر سر پکڑ کر بیٹھا رہا۔ مجھے لگا کہ میں سارا دن اپنی بیوی کی قبر کے بارے میں سوچتا رہا ہوں، اس لیے مجھے ایسا خواب آیا ہے، ورنہ مجھے یقین تھا میری بیوی جتنی مجھ سے وفادار اور محبت کرنے والی عورت تھی اور جتنی وہ نیک دل تھی، اس کو قبر میں بھی سکون سے سونا نصیب ہوا ہوگا۔ میں اس خواب کو صبح ہونے تک بھول گیا اور زندگی کے معمولات میں الجھ گیا۔ مگر اگلے روز میں قبر پر گیا تو وہی دو کتے پھر سے قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنا خواب یاد آ گیا، اور میں نے بنا سوچے سمجھے نہایت غصے سے انہیں مارتے ہوئے وہاں سے بھگا دیا۔ مگر جب رات سویا تو پھر سے وہی خواب نظر آیا۔ اس بار میری بیوی آگ اور دھوئیں کے گرد موجود تھی۔ اس کو سانس لینے میں تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ چاروں طرف اس کوٹری میں دھواں ہی دھواں پھیل چکا تھا، اور میں اسی طرح باہر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے بے حد پریشانی ہوئی۔ دوسری بار اسی خواب کا آنا اب مجھے ٹھٹکا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس معاملے کی گہرائی تک کیسے جاؤں۔ میں اگلے روز صبح صبح مسجد چلا گیا اور امام صاحب کو اپنی پریشانی بتائی۔ پہلے تو امام صاحب نے دو کتوں کی بات سن کر مجھے یہی سمجھایا کہ وہ جانور ہیں، وہ نہ سمجھی میں ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ تم چند روز کے لیے کچھ کانٹے دار جھاڑیاں کاٹ کر اپنی بیوی کی قبر پر پھیلا دو تاکہ جانور وہاں تک نہ پہنچ پائیں۔ مگر جب میں نے اپنے خواب کا ذکر کیا تو امام صاحب نے چونک کر مجھے دیکھا۔ مسلسل 2 راتوں سے ایک ہی خواب کے آنے کا سن کر امام صاحب بھی سوچ میں مبتلا ہوئے اور بولے کہ خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک شیطان کی طرف سے اور ایک اللہ کی طرف سے۔ امام صاحب بولے کہ ہم نہیں جانتے یہ خواب اللہ کی طرف سے اشارہ ہے یا پھر شیطان تمہیں بہکا رہا ہے، اس لیے تم ایک رات مزید انتظار کرو۔ اگر آج رات بھی وہی خواب آیا تو پھر میرے پاس آنا، میں تب تک اس مسئلے کا حل سوچتا ہوں۔ میں سر ہلا کر واپس گھر لوٹ آیا۔ امام صاحب سے بات کر کے مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ میں نے ملازمت پر جانے کی تیاری کی اور بچوں کو تیار کر کے اسکول چھوڑنے چلا گیا۔ میرے دماغ میں اپنی مرحومہ بیوی کا خیال ٹھہر گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ خواب شیطان کا بہکاوا ہی ہو، کیونکہ کسی اپنے کی قبر کو کھودنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میں نہیں چاہتا تھا میری بیوی کی آخری آرام گاہ کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ میرے لیے تو ان 2 کتوں کا وہاں آ کر بھونکنا اور قبر کو کھودنے کی کوشش کرنا بھی ناقابل برداشت تھا۔ کجا کہ میں اب ایک خواب کے اثر میں آ کر اپنی بیوی کی آخری آرام گاہ کو کھولتا۔ مگر اس رات میں سویا تو مجھے پھر سے وہی خواب آیا، اور میں جا کر بے ساختہ آنکھیں بھگو گیا تھا۔ میرا دل اذیت سے بھر گیا تھا کہ میری بیوی قبر میں کوئی عذاب جھیل رہی ہے، حالانکہ میں نے تینوں بار خواب میں واضح طور پر یہی دیکھا تھا کہ وہ آگ میری بیوی کے وجود کو نقصان دے رہی تھی۔ مگر وہ آگ میری بیوی کے اطراف میں پھیلی اسے پریشان ضرور کر رہی تھی، اور یہی بات اب جاگنے کے بعد میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میری بیوی نیک عورت تھی۔ میں نے شادی کے بعد اسے کبھی نماز چھوڑتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بچوں کو بھی اسلامی تعلیمات دی تھی، پردے کا بھی خیال رکھتی تھی، اور میرے ساتھ بھی بہت وفادار تھی۔ پھر نہ جانے کیوں اس کو قبر میں سکون نہیں تھا۔ میں تیسری بار خواب دیکھنے کے بعد اتنا بے چین ہو چکا تھا کہ مجھ سے سویا نہیں گیا۔ میں صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ پہلی فرصت میں امام صاحب کے پاس پہنچ کر انہیں خواب بتاؤں۔
صبح کی اذانیں ہوئیں تو میں جلدی سے اٹھا اور وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے بہت بے صبری سے نماز ادا کی اور امام صاحب کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نمازی اٹھ کر جانے لگی تو میں بے قرار سا امام صاحب کے پاس پہنچا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر چونک گئے، پھر مجھے اپنے ساتھ ایک طرف لے گئے اور نرمی سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ سب خیریت تو ہے نا؟ میں بولا کہ امام صاحب خیریت نہیں ہے، میں نے رات پھر سے وہی خواب دیکھا ہے۔ میں بے چینی سے امام صاحب سے بولا کہ وہ جلد مجھے کوئی حل بتائیں تاکہ میری بیوی اپنی قبر میں سکون سے سوئے اور مجھے بھی وہ خواب تنگ نہ کرے۔ امام صاحب نے سر ہلایا اور گہری سانس بھر کر بولے کہ اس کا اب آخری حل یہی ہے کہ قبر کھول کر دیکھا جائے۔ وہ بولے کہ اگر خدا نخواستہ قبر میں موجود مردے پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے تو پھر ہم چاہیں گے تب بھی قبر نہیں کھول پائیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی کہ ہم اللہ کے کاموں میں مداخلت کریں، لیکن اگر کوئی اور وجہ ہوگی تو ہم قبر کھول کر دیکھ لیں گے اور پھر شاید کوئی حل مل جائے اور تمہاری بیوی پر سے عذاب دور ہو جائے۔ امام صاحب کی بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اپنی بیوی پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے عذاب کا میں تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں امام صاحب کے ساتھ قبرستان کی طرف بڑھا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اور میں اللہ سے بار بار دعا کر رہا تھا کہ میری بیوی کی قبر میں کوئی اور مسئلہ ہو مگر اللہ کا عذاب نہ ہو، ورنہ میں کچھ نہ کر پاتا اور اپنی بیوی کی اذیت کا سوچ سوچ کر میں ساری زندگی سکون حاصل نہ کر سکتا۔ میں نے امام صاحب کو بتایا کہ میری بیوی نیک تھی، اس پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ امام صاحب بولے انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، مگر دنیا میں نماز پڑھتے سجدے کرتے لوگوں سے فریب کبھی مت کھانا، کیونکہ دلوں کے راز صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دینے والا غفور الرحیم بھی ہے، اور اللہ چھوٹے سے گناہ پر سخت پکڑ میں لینے والا اور عذاب دینے والا پروردگار بھی ہے۔ اس لیے انسان کو کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ سنبھل کر رہے اور دن رات نماز تہجد کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھے کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ جس سے بچ سکتا ہے بچے، چاہے وہ گناہ اس کی نظر میں بے ضرر سا ہو، خبر وہ اللہ کو سخت ناپسند ہو۔ امام صاحب کی باتیں مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ مجھے اپنی بیوی کی فکر ہونے لگی۔ ہم دونوں کے درمیان بہت محبت تھی اور میں نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی کو تکلیف نہیں ہونے دی تھی، مگر اب ایسا معاملہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ وہ قبر میں تکلیف جھیل رہی تھی تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کے فیصلوں میں مداخلت کرنے کا اختیار تو مجھے بھی نہیں تھا۔ میں خوف میں مبتلا امام صاحب کے قبرستان پہنچا تو آج بھی وہی دو کتے مجھے دیکھ کر پھر سے بھونکنے ہوئے میری بیوی کی قبر کھودنے لگے۔ میں انہیں بھگانے کے لیے آگے ہوا تو امام صاحب نے کہا ان کو مارنا مت، ہو سکتا ہے ان کو اللہ یہ سب کرنے کا حکم دے رہا ہو، اس لیے آرام سے ان کو ہٹاؤ اور جس جگہ کو یہ کھود رہے ہیں پہلے وہی جگہ کھود کر دیکھو۔ امام صاحب کی بات پر میں ٹھٹک گیا اور سر ہلا کر آگے بڑھا۔ میں نے کتوں کو ہٹا کر ان کتوں کی نشان لگی جگہ سے مٹی ہٹانا شروع کی تو وہ کتے بھی آرام سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ میں دل میں درود شریف کا ورد کرتا قبر کھول رہا تھا۔ جب میں اسی جگہ کی گہرائی میں پہنچا تو مجھے جھٹکا لگا۔ وہ منظر میری روح فنا کر گیا تھا۔ میں چیخ مار کر قبر سے دور ہو گیا۔ امام صاحب جو میرے پیچھے ہی کھڑے ہوئے تھے قدم بڑھا کر آگے ہوئے اور قبر میں بنے اس گڑھے میں جھانکنے لگے۔ امام صاحب بے ساختہ استغفار کا ورد کرنے لگے تھے، جبکہ میں بچوں کی طرح رو پڑا تھا۔ مجھے یہی غم کھائے جا رہا تھا کہ میری بیوی اتنی اذیت جھیلتی رہی تھی اور مجھے کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ میں غم سے روتا جا رہا تھا جبکہ امام صاحب افسوس سے قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس روز میں نے جو اپنی مرحومہ بیوی کی ایک قبر میں دیکھا تھا وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک منظر تھا۔ زندگی بھر اپنے گھر والوں کو آرام و سکون بھرا بستر دینے والے لوگ اپنے پیاروں کی موت کے بعد کتنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ میں بھی ان کتوں کو دیکھ رہا تھا جو مجھے پہلے روز سے اشارہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں الٹا ان کو ہی مار کر بھگا دیتا تھا، جبکہ وہ ناسمجھ جانور پھر بھی میری مدد کرنا چاہتے تھے۔ مولوی صاحب نے مجھے دیکھ کر پوچھا کہ کیا تم نے کبھی اپنی بیوی کی قبر پر نمی بھی محسوس نہیں کی؟ اگر کسی نے اس قبر کو کھود کر یہ حرکت کی ہے تو ضرور اس نے قبر دوبارہ برابر کرنے کے لیے مٹی کو گیلا کیا ہوگا، اور قبر کی ایک مخصوص جگہ پر نمی دیکھ کر تو کوئی بھی عقل رکھنے والا انسان چونک سکتا ہے۔ پھر تم کیسے نہیں سمجھ پائے؟ امام صاحب کی بات پر میں شرمندہ ہو گیا، مگر سچ تو یہ تھا کہ میں نے کبھی اپنی بیوی کی قبر پر کچھ غیر معمولی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے امام صاحب کو بتایا کہ میں روزانہ بلا ناغہ اپنی بیوی کی قبر پر آ رہا ہوں، مگر میں نے اس قبر پر کوئی تبدیلی نہیں دیکھی تھی، سوائے اس کے کہ یہ دو کتے قبر کا یہی حصہ کھودنے کی کوشش کرتے تھے، مگر میں انہیں بھی یہاں سے
بھگا دیتا تھا، لیکن قبر پر کبھی نمی محسوس نہیں ہوئی۔ میری بات پر امام صاحب حیران ہونے لگے اور بولے کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ قبر کھودے بغیر یہ سب کیا گیا ہو۔ جو حرکت تمہاری بیوی کی قبر کے ساتھ کی گئی ہے، اس کے لیے قبر کو کھودنا تو ضروری ہے۔ میں بھی اس بات پر سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ بات امام صاحب اور میرے لیے معمہ بن گئی تھی۔ اچانک امام صاحب کچھ سوچ کر بولے کہ تم نے اپنی بیوی کو اپنی نگرانی میں قبر میں اتروایا تھا؟ ان کے سوال پر میں نے ہاں میں سر لایا اور کہا کہ میں چاہے جتنا بھی غمزدہ تھا، مگر جب میری بیوی کو قبر میں اتارا جا رہا تھا میں وہاں موجود تھا۔ میری بیوی کے بھائی اور میں ہی اسے قبر میں اتارنے والے تھے، اس لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ تب کسی نے چھپ کر یہ حرکت کر دی تھی۔ امام صاحب بولے کہ اب یہی آخری بات ہو سکتی ہے کہ کسی نے بعد میں ایسا کیا ہے۔ یقیناً تمہاری نظروں نے قبر کا غیر معمولی بن محسوس نہیں کیا۔ اگر تم اپنے دماغ پر زور دو تو شاید تمہیں یہ یاد آ جائے کہ کبھی تم سے بھول چوک ہوئی تھی۔ امام صاحب کی بات پر میرے دماغ میں جھماکا ہوا اور میں نے چونک کر کہا کہ امام صاحب، اپنی بیوی کی تدفین کے بعد شروع کے دنوں میں اپنے بیٹی کی بیماری کی وجہ سے کچھ مصروف رہا، کیونکہ میرے معصوم بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور گھر پر مہمان بھی تھے، تو میں شروع کے 1-2 دن قبر پر نہیں آیا تھا۔ اب مجھے شک ہو رہا تھا کہ شاید کسی نے تب یہ حرکت کر لی تھی۔ میں پھر بتاتے ہوئے غم سے رو پڑا۔ مجھے شدت سے پچھتاوا ہونے لگا کہ کاش میں پہلے روز سے ہی اپنی بیوی کی قبر پر آتا تو شاید پہلے ہی یہ بات جان لیتا جو اب میری روح کو اذیت پہنچا رہی تھی۔ امام صاحب نے مجھے تسلی دی اور پھر ہم نے مل کر اپنی بیوی کو اس عذاب سے چھٹکارا دلوا دیا تھا۔ تب امام صاحب نے قبرستان میں رہنے والے گورکر کو بلایا اور اس سے بھی یہی بات کی۔ امام صاحب نے کہا کہ تمہاری موجودگی میں لوگ قبروں کے ساتھ بے ادبی کر جاتے ہیں، تم نے کبھی کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ گورکر نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہا کہ میرا کام قبریں کھودنا ہے، نہ کہ قبروں کی نگرانی کرنا۔ اس پر امام صاحب نے کہا کہ اگر تم ایسی لاپرواہی ظاہر کرو گے تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم ہی پیسہ لے کر یہ نازیبا کام کر رہے ہو۔ امام صاحب کی بات سمجھ کر ہم نے پولیس سے رابطہ کیا اور پولیس کو سارا ماجرا بتایا۔ پولیس نے گورکن سے تفتیش کی اور پھر 1-2 روز نہایت خاموشی سے پولیس کے 2 اہلکار عام لباس پہن کر قبرستان کے باہر نگرانی کرتے رہے اور تیسرے روز انہوں نے قبروں کی بے حرمتی کرنے والا مجرم پکڑ لیا۔ تیسرے روز شام کے وقت کچھ لوگ ایک جنازہ لے کر دفنانے آئے تو اسی رات کے دوسرے پہر 2 مرد قبرستان میں آئے اور اس گیلی قبر کو کھودنے لگے۔ پولیس اہلکار جو وہیں قبرستان میں چھپے ہوئے تھے نکل کر ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر یوں قبروں کی بے حرمتی کرنے والے مجرم پکڑے گئے اور پولیس نے ہمیں بلا کر اطمینان دلایا کہ اب دوبارہ قبرستان میں ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی، مگر میں پھر بھی مطمئن نہیں ہو پایا اور کتنے ہی روز اس پریشانی اور گھبراہٹ کی وجہ سے بے سکونی کا شکار رہا، اور جب بھی مجھے وقت ملتا میں اپنی مرحومہ بیوی کی قبر پر جا کر بیٹھا رہتا اور پوری قبر کو ٹٹولتا رہتا تھا کہ کہیں دوبارہ اس کے ساتھ ویسی حرکت نہ ہو جائے۔ میرے اندر کا خوف ختم نہیں ہو رہا تھا، مجھے ہر وقت وہم ستانے لگا کہ کہیں دوبارہ سے میری بیوی کی قبر نہ کھودی گئی ہو۔ میں نے دوستوں سے بھی یہ بات کی اور بولا کہ جیسے ہم زندہ لوگوں کے ٹھکانوں پر کوئی نہ کوئی نگرانی پر چوکیدار معمور کیا جاتا ہے، اسی طرح قبرستان کے باہر بھی کسی کو موجود ہونا چاہیے تاکہ مرے ہوئے لوگ جو خود بے بس ہوتے ہیں کوئی ان کے ساتھ کچھ غلط حرکت نہ کرے۔ میرے دوست میری ذہنی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے رہے، مگر میں جانتا تھا کسی کو مجھ سے اتفاق نہیں تھا۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک روز اپنے گھر میں کام کرنے والی بوڑھی ملازمہ سے بھی پوچھ لیا کہ کیا آپ نے کبھی قبروں کے بارے میں یہ بات سنی ہے کہ ان میں کوئی خون کے پتلے رکھے ہوئے ہوں یا کچھ ایسا جسے دیکھ کر انسان ڈر جائے؟ میرے اس عجیب سوال پر وہ بوڑھی ٹھٹک گئی اور خوف زدہ سی توبہ کرتے ہوئے بولی کہ یہ آپ کیا بول رہے ہیں بیٹا، میں نے تو ایسا کبھی نہیں سنا۔ قبر میں بھلا کون انسان ہاتھ ڈال سکتا ہے کہ اسے سارے حالات کا پتہ چل جائے؟ اس عورت کی سادہ سی بات پر میں چپ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ عام حالات میں بھی اس بات کو مذاق سمجھتا، مگر اب میں جانتا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کی قبر میں نہایت چھوٹے چھوٹے 2-3 پتلے دیکھے تھے جن پر خون لگا ہوا تھا اور بڑی بڑی سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ نہ جانے وہ پتلے میری بیوی کی قبر میں ان 2 مجرموں نے کیوں رکھے تھے، مگر ان پتلوں کی وجہ سے میری بیوی اپنی قبر میں بے چین پڑی ہوئی تھی۔ میں نے امام صاحب کی مدد سے وہ پتلے تو نکال لیے تھے، مگر میرے اندر کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر یہی افسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ 2 کتے قبر کھودنے کی کوشش نہ کرتے اور مجھے اشارہ نہ دیتے تو شاید میں کبھی نہ سمجھ سکتا، اور اگر مجھے خواب نہ آتا تو میں شاید کبھی قبر کو کھولنے کی ہمت نہ کر پاتا۔ میں کتنے ہی دن اس بات کو سوچتا رہا
وہ منظر میرے لیے اتنا اذیتناک تھا کہ میں نے اپنا دماغ جتنا بھی ہٹانے کی کوشش کی مگر میری آنکھوں سے وہ بھیانک منظر نہیں جا رہا تھا۔ جب میں نے اپنی بیوی کی قبر کھودنے پر اس کی ٹانگوں کے پاس وہ پتلے دیکھے تھے، جب میں بے چینی سے حد سے زیادہ بڑھ گئی تو میں پھر سے امام صاحب کے پاس گیا۔ امام صاحب اب مجھے پہچاننے لگے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر اپنے پاس بیٹھے دوسرے نمازیوں سے معذرت کرتے اٹھ کر میرے پاس آئے اور مجھے ایک طرف لے گئے۔ امام صاحب نے نرمی سے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ امام صاحب تشویش میں مبتلا ہوئے تھے۔ انہیں لگا کہ میں پھر سے کسی پریشانی کا شکار ہو گیا ہوں۔ تب امام صاحب کے پوچھنے پر میں نے کہا کہ امام صاحب، مجھے چین نہیں آ رہا۔ میں نے جب سے وہ منظر دیکھا ہے مجھے سکون نہیں مل رہا۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتا۔ مجھے بار بار یہی لگتا ہے کہ کہیں کوئی میری بیوی کی قبر پر پھر سے وہ سب کر کے میری بیوی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ میں نے امام صاحب سے اپنا خیال ظاہر کیا کہ ہمیں قبروں کی نگرانی کے لیے بھی کوئی چوکیدار رکھنا چاہیے۔ اس پر امام صاحب نرمی سے بولے کہ فکر مت کرو، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، اور قبرستان کی نگرانی یہی ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی قبر پر جا کر روزانہ فاتحہ پڑھیں اور قرآن پڑھیں۔ قبروں کو لاوارث چھوڑ دینے والوں کی قبریں پھر اسی حالت میں رہتی ہیں کہ کوئی بھی آ کر جیسے چاہے کھودتا پھرے۔ وہ بولے کہ تم بھی بلا ناغہ اپنی مرحومہ بیوی کی قبر پر جاتے رہا کرو، پھر تمہاری بیوی کی قبر کو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ پھر کچھ دیر بعد امام صاحب افسوس سے بولے کہ کیا کیا جائے، ہمارے مسلمانوں کی عقل کو زنگ لگ گیا ہے، وہ شرک میں مبتلا ہونے لگ گئے ہیں۔ امام صاحب بولے کہ یہ سب کالا جادو کرنے والے ہی ایسی حرکت کرتے ہیں، اور کالا جادو ہمارے اسلام میں سخت حرام ہے، اور اللہ کی طرف سے اس عمل کو شرک ٹھہرایا گیا ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جس کی بالکل کوئی معافی نہیں ہے۔ میں اس بات پر افسردہ سا ہو گیا، کیونکہ کالا جادو تو ہمارے ہاں آج کل چھوٹے موٹے گھروں میں بہت عام ہو چکا ہے، مگر کالا جادو کے لیے کیا کچھ کیا جاتا تھا یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تب امام صاحب بولے کہ دیکھو، اللہ کی طرف سے حرام اور شرک والے عمل کا ایک نقصان تو تم اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ چکے ہو۔ کالا جادو کرنے والے اور کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے والے جب تعویذات اور پتلے بنا کر دوسروں کی قبروں میں رکھتے ہیں تو ان کے مردے کتنے بے چینی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے والے لوگ کسی دوسرے کی تکلیف اور پریشانی کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ وہ ایک ساتھ کئی لوگوں کی تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں مگر وہ پرواہ نہیں ہوتی۔ امام صاحب بولے کہ شاید ان کتوں نے ان دو گناہ گاروں کو تمہاری بیوی کی قبر کھود کر اس میں پتلے رکھتے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ بار بار قبر کو کھود کر تمہیں اشارہ دے رہے تھے۔ مگر کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی قبروں میں ساری زندگی تعویذ اور پتلے پڑے رہ جاتے ہیں مگر کبھی کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، اور مردے اپنی قبروں میں ایسی چیزوں کی موجودگی کی وجہ سے بے سکونی کا شکار رہتے ہیں۔ امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں اللہ کی طرف سے بھی اشارہ مل گیا تھا، اس لیے تم نے بر وقت اپنی بیوی کو اس پریشانی سے بچا لیا۔ میں نے روتے ہوئے امام صاحب سے کہا کہ میری بیوی بہت نیک تھی، اس لیے شاید اس کی بے چینی اور بے سکونی اللہ نے ختم کر دی، مگر اب مجھے واقعی یہ بات شدت سے محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے تو اپنی بیوی کی قبر سے پتلے نکال لیے تھے، مگر جن لوگوں کو خبر نہیں ہوتی تھی ان کی بیوی، بیٹیوں، ماؤں کی قبروں کے لوگ مزے سے پتلے رکھ کر چلے جاتے ہوں گے اور ان پر نجس شیطانی کام کرتے ہیں، اور کبھی تو قبریں کھود کر عورتوں کے ساتھ گھٹیا قسم کے افعال بھی سر انجام ہو جاتے ہیں۔ آج لوگوں کے خوف خدا کی کمی ہے بس، ورنہ اتنی بے باکی سے مرنے والوں کے لیے موت کو اور تکلیف دہ نہ بناتے۔